جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے یہاں آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف کے نہائی مزید اور ترین اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبیوں کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس دنیا کے اندر رحمت کائنات بن کر آئے اور جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. آج کی اس نورانی محفل کے اندر میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں جو موضوع سڑکتا ہوا موضوع ہے، اور جو موضوع ہمارے سننے سے تعلق رکھتا ہے، تاکہ اس کی باریکیوں کو سمجھ کر، اس کی تفصیلات کو جان کر ہم اپنی زندگیوں کو سنبھال سکیں، ہم اپنی زندگیوں کی اصلاح بڑھا سکیں، اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھال سکیں. اور وہ موضوع ہے قیامت کی نشانیاں. قیامت کی کیا نشانیاں ہیں؟ قیامت کی علامتیں کیا ہیں آج کے زمانے میں؟ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ گئے، اور ممبر پر چڑھنے کے بعد آپ نے
وہاں سے لے کر قیامت تک آخری زمانے میں جو ہوگا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے چلے گئے. آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا قیامت کے ٹائم پر یہ ہوگا, آخری زمانے پر یہ ہوگا, آخری زمانے پر یہ ہوگا. پھر صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ممبر پر چڑھے, آپ ظہر تک بیان کرتے رہے کیا کیا ہوگا, اور اس کے بعد آپ نے ہمیں ممبر سے اترے اور ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ممبر پر چڑھ گئے. آپ پھر لوگوں کو بیان کرنے لگے یہ ہوگا آخرت کے آخری زمانے میں قیامت آنے والی ہوگی, یہ ہوگا, یہ ہوگا. آپ بیان کرتے چلے گئے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا. عصر کا وقت ہو گیا, آپ نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ دوبارہ سے ممبر پر چڑھ گئے, اور ممبر پر چڑھنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ لگاتار ہم کو بیان کرتے رہے یہ ہوگا آخری ٹائم پر, یہ ہوگا, یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا. میرے بھائیو ذرا غور کریے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد سے لے کر مغرب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قیامت کی علامتوں کو بیان کرتے رہے, لوگوں کو آخری زمانے کے بارے میں بتاتے رہے. آج میں اس چیزوں کو ان کا احاطہ نہیں کر سکتا, ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا, لیکن تمام چند چیزیں باتیں میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور ان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی, جن سے پتا چلے گا تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو کھگان سکیں, ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹول سکیں. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیزیں بتلائی ہیں, کون سی اعمال بتلائے ہیں, کون سی برائیاں بتلائی ہیں, کون سی بدکاریاں بتائی ہیں, کس کس طریقے کے ہمارے ویوہار ہیں, ان کو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن میرے بھائیوں اس سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریے قیامت کا علم یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. قیامت کے بارے میں قیامت کب قائم ہوگی کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ, اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, قیامت کب واقع ہوگی, اور آپ نہیں جانتے ہیں, آپ کو نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی. آپ ان کو بتلا دیجئے کہ قیامت کے بارے میں صرف اور صرف میرا اللہ جانتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل امی علیہ السلام ایک انسان کی صورت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آقا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل, اے پوچھنے والے انسان جتنا تم جانتے ہو قیامت کے بارے میں اتنا میں جانتا ہوں. قیامت کب آئے گی تم نہیں جانتے, اسی طریقے سے یہ سامنے والا انسان یہ محمد رسول اللہ یہ نبی کائنات اس کو بھی نہیں معلوم ہے, ان کو بھی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی. پھر اس کے بعد قیامت کی علامتوں کے بارے میں پوچھا تھا. اور میرے بھائیوں ہمیں قیامت کی جو علامات ہیں جو دلائل ہیں قرآن میں اور حدیث میں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے, قیامت قریب آنے والی ہے. ارے وہ کفار مکہ اپنی زندگیوں میں مزے اڑایا کرتے تھے, مذاق اڑایا کرتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں آئے گی کوئی قیامت, کسی کو نہیں مرنا ہے, کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں قیامت کو دور سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی, ونراہ قریبا لیکن ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں, جلد ہی قیامت آنے والی ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا اس دنیا میں آنا, آپ کی وفات ہونا, جو ابھی آپ نے پورا واقعہ سنا, آپ کی موت اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت میرے بھائیوں قریب آ چکی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعشت انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں, لوگوں ایسے بھیجے گئے ہیں, بس اتنا فرق ہے میں آؤں گا اور اس کے بعد قیامت آئے گی. میرے بھائیوں اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ذرا دھیان سے سننے لگیے.
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں سے ان کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن لوگ اللہ سے اعراض کیے ہوئے ہیں، لوگ اللہ سے اعراض کیے ہوئے ہیں، اللہ کے دین سے اعراض کیے ہوئے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے میرے بھائیوں ساری علامتیں جو قیامت کے قریب ہونے والی ہیں، ساری علامتوں کا ظہور ہو چکا ہے، ساری نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں سے ان کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، قیامت آنے والی ہے، کب قیامت آ جائے پتہ نہیں چلے گا، اور لوگوں پر اچانک ہی قیامت آئے گی، لیکن لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ وَهُمْ غافلون، لیکن لوگ اللہ سے غافل ہیں، لوگ اپنی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین سے مطلب نہیں ہے، لوگوں کو اسلام سے مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پکا سچا مومن بنایا جائے، اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنایا جائے۔ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن لوگوں کو کوئی مطلب نہیں ہے، لوگ غافل ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ویسے تو کافی نوٹ کر کے لایا ہوں 22-23، لیکن جتنے بھی ٹائم اجازت دے گا اور بڑی بڑی ان میں سے جو ہمارے عمل سے تعلق رکھتی ہیں، ہماری زندگیوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان علامتوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو فجر کے بعد سے لوگوں کو خطبہ دیا تھا، مغرب کے بعد کا خطبہ دیا تھا، صحابی نے فرمایا جس کو جتنا یاد رہا اس نے اتنا یاد کیا، میں بھی سب کچھ یاد نہیں کر سکا، میں جتنا یاد کر سکا ہوں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی علامت سنیے میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانتوں کو ضائع کر دیا جائے، جب امانتوں کے ساتھ خیانت کر دی جائے تب تم قیامت کا انتظار کرنا، قیامت قریب بھی آ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول فکیف اضاعتها، امانتوں کو کیسے ضائع کیا جائے گا، امانتوں کو کیسے برباد کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ، جب معاملے کو نااہل لوگوں کے حوالے کر دیا جائے، ان کے پاس صلاحیتیں نہیں، ان کو ذمہ دار بنا دیا جائے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، جن کے پاس قابلیت نہیں ہے، ان کو عہدوں پر بیٹھا دیا جائے، اذا اسند الامر الى غیر اہلہ، سمجھو امانتوں کو ضائع کیا جانے لگے گا، امانتوں کو برباد کیا جانے لگے گا۔ میرے بھائیوں آج ہم غور کرنے لگے جن کو ہمارا ذمہ دار بنایا گیا، جن کو ہماری جمعیتوں کا، ہمارے مدرسوں کا اور ہماری مسجدوں کا ذمہ دار بنا دیا گیا، اور وہ ہم پیسوں کی امانت سونپ دیتے ہیں، ہم ان کو پیسے کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں، وہ وہاں پر کرپشن کرنے لگتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے ان کو مسجد کا ذمہ دار بنا دیا گیا، ان کو مدرسے کا ذمہ دار بنا دیا گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو جب امانتوں کا ضیاع ہونے لگے فانتظر الساعہ، تم قیامت کا انتظار کرنا، قیامت آنے والی ہوگی۔ اور کس طریقے سے امانتوں کو برباد کیا جائے گا، آپ کی عملی زندگی سے ایک مثال دیتا ہوں میرے بھائیوں۔ آج بڑا یہ چلنے لگا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو اپنے گھر میں داخل کرتے ہیں، ایک دوست اپنے دوست کو گھر میں لے کر آتا ہے، ایک انسان اپنے مہمان کو گھر میں لے کر آتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، میں آپ کو اپنے گھر میں داخل کر رہا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں جو گھر میں داخل ہونے والا انسان ہے وہ کیا کرتا ہے، ہمارے گھر میں داخل ہو رہا ہے، ہم اس کو امین بنا رہے ہیں اپنے گھر کا، ہم اس کو اپنے گھر کا امانت دار بنا رہے ہیں، لیکن وہ انسان ہماری ماں بہنوں پر نظریں ڈالنے لگتا ہے، ہماری ماں پر نظریں ڈالنے لگتا ہے،
ہماری بیوی پر نظر ڈالنے لگتا ہے، ہماری بہو پر نظر ڈالنے لگتا ہے۔ جب امانتوں کا ضائع کر دیا جائے، جب امانتوں کا ضیاع ہونے لگے، فانتظر الساعۃ، قیامت کا انتظار کرنا۔ میرے بھائیوں، آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور ہم میں سے ہر ایک انسان اپنے گھروں پر کسی نہ کسی کو لے کر آتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر آپ کسی کے گھر پہ جا رہے ہیں تو آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اس انسان کی بہن پر نظر نہ ڈالیں، اس انسان کی بہو پر نظر نہ ڈالیں، اس انسان کی بیٹی پر نظر نہ ڈالیں، بلکہ اس نے آپ کو امین بنایا اپنے گھر پر، آپ اس کے گھر میں جا رہے ہیں، اور اس کی امانت کا خیال رکھنا، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنا۔ رامپور زیادہ دور تو نہیں ہے، رامپور کا ایک واقعہ مجھے پتا چلا۔ کیا پتا چلا؟ وہاں پر ایک انسان سعودی عرب رہتا تھا، اور اس کی ایج ہوگی 45 اور 50، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ اپنے دوست کو، 45-50 کا انسان ہے، اور اپنے دوست کو اس نے اپنے گھر کا، کہ میرے گھر میں جو بھی معاملات ہو سنبھال لینا۔ اب وہ انسان سعودی عرب رہ رہا ہے، اب اس نے پیچھے کیا کیا، لمبا ٹائم گزرا ہوگا، 2 سال 3 سال گزرے ہوں گے، اب اس نے کیا کیا، اس کی بیوی سے بھی شادی کر لی جو 35-40 کی ہے، اور اس کی بیٹی سے بھی شادی کر لی۔ اللہ! اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کو بھی سمجھانا چاہوں گا، بلا ضرورت کسی کو گھر میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مت داخل کیجیے۔ جن پہ آپ اطمینان مطمئن ہیں، جن کو اپنے گھروں میں لا سکتے ہیں، آپ ان کو اپنے گھروں میں لائیے، بلکہ ہر کسی کو اپنے گھروں میں مت لائیے، اور گھروں میں لانا ہے تو اپنا ایک گیسٹ ہاؤس بنائیے، بس وہاں پر ایک انسان آئے گا اور کہیں پر وہ انسان نہیں آ سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنی چیزوں کی حفاظت کریں۔ یہ ایک چیز ہو گئی، امانتوں کا ضیاع ہونے لگے گا۔ اسی طریقے سے ایک ایسی چیز جو ہم سب میں بالکل عام ہو چکی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ اے لوگوں، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کو حلال سمجھنے لگیں گے، والحریر اور ریشم کو پہننا حلال سمجھنے لگیں گے، والخمر اور شراب کو پینا حلال سمجھنے لگیں گے، والمعازف اور میوزک کو، موسیقی کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ لوگ زنا کو حلال سمجھنے لگیں گے، لوگ، آپ نے فرمایا، ریشم کو حلال سمجھنے لگیں گے، ریشم کا پہننا جائز سمجھنے لگیں گے، اور شراب کا پینا جائز سمجھ لیا جائے گا، اور میوزک کو، موسیقی کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ آج میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، زنا ہماری زندگیوں میں ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین یدی الساعۃ یظہر الزنا، قیامت آنے والی ہوگی، زنا عام ہو جائے گا، زنا بالکل پھیل جائے گا۔ آج میرے بھائیوں، آپ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ جانتے ہو، زنا آسان کر دیا گیا، زنا آسان ہو گیا۔ یہ نوجوان، ان کی شادیاں نہیں کرائی جا رہی ہیں، ان کی عمر 25 کی ہو گئی ہے، ان کی عمر 26 کی ہو گئی ہے، ان کی عمر اچھی خاصی ہو گئی ہے، ان کے ماں باپ ان کی شادیاں نہیں کرا رہے، شادی کو ایکسپینسو بنا دیا گیا، شادی کو مہنگا بنا دیا گیا، اور زنا کو آسان کر دیا گیا۔ آج میرے بھائیوں، زنا آسان ہو چکا ہے۔ آج کا نوجوان یہ زنا میں، یہ زناکاریاں کر رہے ہیں، یہ بدکاریاں کر رہے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، یہ نہیں چاہتے ہیں گناہ کرنا، لیکن جب اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں، بابا میری شادی کرا دو، بابا کہتا ہے ابھی تیری عمر ہی کیا ہوئی ہے، ابھی تو 24 کا ہوا ہے، ابھی تو 25 کا ہوا ہے، ابھی تو اکرم کی شادی نہیں ہوئی، وہ 28 کا ہو گیا، ابھی تو محمد کی شادی نہیں ہوئی، وہ 30 کا ہو گیا، تو 24 میں تجھے زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، تجھے 25 میں زیادہ پرابلم ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس نوجوان کو ہماری ماں اور ہمارا باپ اس کو ڈانٹ دیا کرتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہو میرے بھائیوں، اس کو خواہش ہو رہی ہے
اس کو شہوت نے گرفتار کیا ہوا ہے، وہاں دوسری طرف اس کے دوست اس کو برگلا رہے ہیں، میں گناہ کرتا ہوں، 500 روپے میں ایسا کام ہو جائے گا، 1000 روپے میں ایسا کام ہو جائے گا، اور میرا نوجوان اپنی پاک دامنی کو گوا دیتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا جو جان بوجھ کر شادی سے بھاگ رہے ہیں، جو جان بوجھ کر شادی کی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں، اے نوجوان ساتھیو، آپ شادی کریے، نکاح کریے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، تھوڑی سی استطاعت ہے، اپنی بیوی کو پال سکتا ہے، اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، اپنی بیوی کے کپڑوں کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، اپنی بیوی کے کھانے خرچے کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، فلیتزوج، اے نوجوانوں شادیاں کر لو، اے نوجوانوں شادیاں کرو۔ ایک طرف نوجوانوں سے کہا جا رہا ہے جلدی شادی کرنا ہے، مطلب کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ یہ تمہاری نگاہوں کو جھکا دے گا۔ تم شادیوں میں جاتے ہو، نگاہوں کے گناہ تم سے ہو رہے، تم کالجز میں جا رہے ہو، تم یونیورسٹیز میں جا رہے ہو، نگاہوں کے گناہ تم سے ہو رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ شادیاں کر لو۔ شادی کرنا تمہاری نگاہوں کو جھکا دے گا، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ اے نوجوانوں تم سے کہہ رہا ہوں، تم بھی کوشش کرو، گناہ میں نہیں جانا ہے، گناہ میں ملوث نہیں ہونا ہے۔ آج میرے بھائیوں، میں بھی نوجوان ہوں، نوجوانوں کے ساتھ میں رہتا ہوں، ان کی بدکاریاں جانتا ہوں، ان کے اعمال جانتا ہوں، وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا باہر کام کرنے جاتا ہے، آپ نہیں جانتے آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، لیکن آپ کے بیٹے کی رات تاریکیں ہو رہی ہیں، آپ کا بیٹا گناہ کر رہا ہے۔ آپ اپنے بیٹوں کی بھی فکر کریں۔ اور بیٹوں کی فکر کرنا کیوں ضروری ہے میرے بھائیوں؟ کیونکہ علماء کرام نے فرمایا اگر باپ نے شادی میں لیٹ کیا یا والدین نے شادی میں لیٹ کیا اور بچوں کی شادی نہیں ہوئی، بچہ شادی کرنا چاہتا تھا لیکن باپ نے کہا ابھی تو عہدہ حاصل کر لے، ابھی تو کچھ کما لے، تھوڑا گھر بنا لے، تھوڑا یہ کر لے، تھوڑا اسٹیٹس بنا لے، تھوڑا پیسہ جمع کر لے، اگر بچے سے گناہ ہو گیا تو اس کا وبال باپ کو بھی سہنا پڑے گا، ماں کو بھی سہنا پڑے گا، اس کا گناہ اس ماں پر، والدین پر اور باپ پر بھی جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بین یدی الساعۃ یظہر الربا، بین یدی الساعۃ یظہر الزنا، قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، زنا پھیل جائے گا۔ آج میرے بھائیو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں، ہم نکاح میں زیادہ جہیز نہیں چلنا چاہیے۔ ہم نے آج نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، ہم نے تامنگنی ایجاد کر لی ہے، تاریخیں ایجاد کر لی ہیں۔ ہم آج عید کے موقع پر اچھا خاصا جہاں رشتہ ہوتا ہے وہاں پر روپیہ خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد اس لڑکے کو بھی بڑا بڑا مہر تلاش کرنا پڑتا ہے، بڑا بڑا موٹی رقم کا مہر بنانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو نکاح کو آسان بنا، آج کے موقع پر ہمیں جو کام کرنا ہے ہمیں نکاح کو آسان بنانا ہے تاکہ ہمارے بچوں کی جلد سے جلد شادیاں ہو سکیں، ہمارے بچوں سے گناہ نہ ہو، ہمارے نوجوان ساتھی گناہ نہ کریں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ بین یدی الساعۃ یظہر الزنا، زنا عام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میوزک کو حلال سمجھا جانے لگے گا، موسیقی کو حلال سمجھا جانے لگے گا۔ آج کیا ہو رہا میرے بھائیو؟ ہر گھر میں موسیقی بج رہی ہے، ہر گھر میں میوزک بج رہی ہے۔ کسی نے اپنے گھر میں ٹی وی لگا لی ہے، اگر ٹی وی نہیں ہے تو اس ہر گھر میں موبائل ہے اور بچے گناہ کا کام کر رہے ہیں، بچے بھی گانے سن رہے، نوجوان بھی گانے سن رہے، مائیں بھی گانے سن رہی، ہماری بہنیں بھی گانے سن رہی، ہماری بیٹیاں بھی گانے سن رہی، ہمارے بوڑھے بھی گانے سن رہے۔ ہر گھر میں میوزک چھا چکی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا کہ میوزک حرام ہے، ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ اور میں ایک مثال ہمیشہ میرے بھائیوں دیتا ہوں، وہ ہوتا ہے نا ڈانسر پارٹی ہوتی ہے، آج سے 10 سال پہلے ڈانسر پارٹیاں ہوتی ہیں جو لوگ ناچنے والی آتی ہیں، کسی کی شادی پر آ گئی، کسی موقع پر آ گئی، تب کیا ہوتا ہے؟
10 साल पहले 12 साल पहले हमारे माँ बाप डांटा करते थे, हमारे माँ बाप सख्त से सख्त नाराज हुआ करते थे, कहां चला गया। और अच्छे घराने के लोग जाते भी नहीं थे, सिर्फ गंदे घरानों के लोग जो मशहूर थे कि ये फासिक और फाजिर लोग हैं, उनके घरानों के लोग जाते थे। लेकिन आज मेरे भाइयों, उस डांसर पार्टी से या जो तवाइफ या जो नचनियों के प्रोग्राम हुआ करते थे, उनसे गंदी चीज आज हमारे मोबाइल में आ चुकी है। और दिन रात फजर से लेकर इशा तक, सोने तक, सुबह उठने से लेकर सोने तक आज हमारे घरों में वो बज रही है। कभी बच्चा बजा रहा है, कभी माँ बजा रही है, कोई ड्रामे देख रहा, कोई सीरियल देख रहा, कोई कुछ कर रहा है। मेरे भाइयों, आज हम अपनी इन चीजों पर गौर करें, हम संभालें अपने आप को। ये कोई इस्लामी मिजाज नहीं है कि इस तरीके से हम जो चाहें करते जाएं। हम अपने घर की दीनी हालत की फिक्र करें कि हमारे घर में क्या चल रहा है, कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज सही नहीं है, और माँ बाप उन पे नुक्ता करें, उनको देखें और जो गलत है अपने घर से हटाने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिनफान मिन अहलिन नार, जहन्नमियों की 2 किस्में ऐसी हैं जिनको मैंने नहीं देखा है, लम अरहुमा, जिनको मैंने नहीं देखा है, यानी वो मेरे जमाने में पैदा नहीं हुए हैं, वो बाद के जमाने में पैदा होंगे। आपने फरमाया उनमें से दूसरी किस्म क्या है, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलात माइलातुन रूसुहुन्ना कासिमातिल बुख्तिल माइला। उनमें से दूसरी किस्म उनकी है, ऐसी औरतों की है जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी होगी। माइलातुन मुमीलात, जो लोगों को, नौजवानों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी और उनकी तरफ माइल होने वाली होंगी। आज मेरे भाइयों क्या हो रहा है, हमारे यहां पर क्या हो रहा है, हमारी नौजवान मुसलमान शहजादियां, मुसलमान बेटियां, वो बुर्का ओढ़कर कोई डांस कर रहा है, बुर्का ओढ़कर कोई वीडियो बना रहा है, और हमारे बुर्के ऐसे बन गए, पर्दा ऐसा बन गया जिनसे हमारे बेटियों के, हमारी बहनों के जिस्म के आज़ा नुमाया हो रहे हैं। पर्दा जीनत के लिए नहीं होता, पर्दा खूबसूरत दिखने के लिए नहीं होता है, बल्कि पर्दा खूबसूरती को छुपाने के लिए होता है। इसलिए माए बहनें अगर सुन रही हैं, माएँ सुन रही हैं, वो अपनी बेटियों से अच्छा पर्दा कराएं, अच्छा जो इस्लामी तरीका है पर्दा करने का, अपनी बेटियों से पर्दा कराएं, खुद इस्लामी पर्दा करें। और बाप अगर सुन रहे हैं, अपनी बेटियों से अच्छा पर्दा कराएं, दादा अगर सुन रहे हैं, अपनी पोतियों से अच्छा पर्दा कराएं, भाई अगर सुन रहे हैं तो भाई अपनी बहनों से अच्छा पर्दा कराएं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, अगर हम, हमारी माएँ बहनें, हो सकता है वो अपनी सहेलियों से इन्फ्लुएंस हो, अपनी सहेलियों से मुतासिर हो, वो किसी बड़े खानदान की बेटियों के साथ रहती हैं जो बापर्दा नहीं हैं, जो बेपर्दा औरतें हैं, उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, तो हो सकता है हमारी बहनों के दिल में भी आ जाए, हम भी बेपर्दा रहेंगी, हम भी बेपर्दा रहेंगी। तो हम अपनी बेटियों को समझाएं, हमारी जिम्मेदारी है कि बेटा इस्लामी पर्दा इस तरीके का होता है। आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप बाहर जाते हो, आपको जब भी बाहर जाना है आपको इस्लामी पर्दे के साथ जाना है, ये नहीं कि हमारी बेटियां भी इनमें आ जाएं। क्या फरमाया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन, ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी। और मेरे भाइयों, आप जानते होंगे किस किस तरह की बेहयाई आज सोशल मीडिया पर फैल चुकी है। माँ अपने बेटे के साथ गलत काम करके वीडियो डाल रही है, माँ अपने बेटे के साथ गलत काम करवाती है, उसको वीडियो बनवाती है और व्यूज की खातिर उसको नश्र कर रही है। आज मेरे भाइयों, हमें इन चीजों पर गौर करना होगा कि हमारी जिंदगियों में ये चीजें नहीं आना चाहिए।
ہماری مائیں بہنیں بے پردہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری بیٹیاں بے پردہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی ذمہ داری والدین کی ہے، اس کی ذمہ داری ذمہ داروں کی ہے، اور اس کی ذمہ داری خود ہماری ماں بہنوں کی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی با پردہ نہ رہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بہت سے حالات میں ہماری 5 سال کی بچی ہوتی ہے، 8 سال کی بچی ہوتی ہے، 10 سال کی بچی ہوتی ہے، 12 سال کی بچی ہوتی ہے، 14 سال کی بچی ہوتی ہے، ہم اس سے پردہ نہیں کراتے۔ کیوں پردہ نہیں کراتے؟ میرے بھائیوں، اس کی بھی عادت ڈالیے، اس کی عادت پڑے گی جس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ، تم اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے نہ آئیں تو ان کو آپ سخت تنبیہ بھی کر سکتے ہو، ان کی تھوڑی ہلکی ملکی پٹائی بھی لگا سکتے ہو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ کی بیٹی 7 سال کی ہو جائے، آپ کی بیٹی 10 سال کی ہو جائے، اسکول جا رہی ہے، پردے کے ساتھ بھیجیے تاکہ پتہ چلے میں جس گھر سے آ رہی ہوں وہ اسلامی گھرانہ ہے، میں جس گھر سے آ رہی ہوں وہاں پردہ کرایا جاتا ہے۔ گھر سے جب عادت ملے گی، گھر سے جب تربیت ہوگی کہ یہاں پر پردہ کرایا جاتا ہے، اللہ کی قسم جس گھر میں اچھی تربیتیں کی جاتی ہیں، جس گھر میں عقیدہ سکھایا جاتا ہے، جس گھر میں توحید سکھائی جاتی ہے، جس گھر میں اللہ کے رسول کی محبت سکھائی جاتی ہے، جس گھر میں بچپن سے اللہ کا ڈر سکھایا جاتا ہے، جس گھر میں بچپن سے اللہ کے لیے پردہ کرنا سکھایا جاتا ہے، اس گھر کے بچے بڑی عمر میں بگڑا نہیں کرتے ہیں، اس گھر کے بچے بڑی عمر میں وہ اپنے توحید کو نہیں گوایا کرتے ہیں، اس گھر کی بچیاں وہ اپنے پردے کو نہیں اتارا کرتی ہیں، اس گھر کی بچیاں اگر وہ کسی سے چیٹنگ کر رہی ہے، ایک نوجوان ان کو ورغلا رہا ہے اسلامی لباس میں، ان کو پردہ اتارنے کی تلقین کر رہا ہے، ذرا نیوڈ بھیج دو میرے پاس، گندی تصویریں بھیج دو، ویڈیو کال کر لو۔ اگر نوجوان اس کو برگلانا چاہتا ہے تو اس گھر کی بیٹی کبھی برگلانے میں نہیں آتی ہے، وہ صرف کام کی بات کرتی ہے، اور کام کی بات بھی اپنے باپ کے سامنے کرتی ہے، اپنی ماں کے سامنے کرتی ہے، اکیلے میں کسی سے چیٹنگ نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں آتی ہیں جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نساء کاسیات، ایسی عورتیں یہ جہنمی عورتیں ہیں، اور کیا فرمایا، لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، ولا یجدن ریحہا، جنت میں تو داخل ہونا دور کی بات، لا یجدن ریحہا، یہ جنت کی خوشبو بھی تک نہیں پا سکتی ہے، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو بڑی دور تک جا رہی ہوگی، لیکن ان عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے گھر کی عورتوں کی، اپنے گھر کی عورتوں کو اسلامی ماحول پرووائڈ کریں، اسلامی ماحول دیں، ان کو دینی تعلیم دیں تاکہ وہ خود اپنے آپ کا خیال رکھ سکیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز ہم تمام لوگوں کے لیے فرمائی۔ آج امت مسلمہ کا ایک ایک فرد اس میں ملوث ہے، آج امت مسلمہ کا ایک ایک فرد اس برائی میں ملوث ہے، کسی سے نہیں بچا جا رہا، کوئی کچھ بہانے لے رہا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین یدی الساعۃ یظہر الربا، قیامت کے ٹائم پر قیامت آنے ہی والی ہوگی، یظہر الربا، سود عام ہو جائے گا، انٹرسٹ عام ہو جائے گا، ربا عام ہو جائے گا۔ آج میرے بھائیوں، آج سود کا بازار گرم ہے، ہر کوئی سود کے کاروبار میں، کوئی اپنی بھٹے بڑھانا چاہ رہا ہے، کوئی اپنے میل بڑھانا چاہ رہا ہے، کوئی اپنی فیکٹریاں بڑھانا چاہ رہا ہے، کوئی اپنے بڑے بڑے اونچے مکان بنانے کے لیے لون لے رہا ہے، سود پر لون لے رہا ہے، اور سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ حدیث سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِّنَ الْحَرَامِ، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان یہ سوچے گا، پرواہ نہیں کرے گا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، بس اس کے پاس پیسہ آنا چاہیے،
کہاں سے آ رہا ہے فرق نہیں پڑتا، امن الحلال امن الحرام، وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ باپ حرام کا کما رہا، باپ رشوتیں لے رہا، باپ چوریاں کر رہا، باپ اپنی دکانداری میں، اپنے کاروبار میں دھوکہ دہی کر رہا، غداری سے مال بیچ رہا، یا پھر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، امانتوں میں خیانت کر رہا ہے، مدرسوں کے چندے کھا رہا ہے، مسجد کا جو فنڈ ہے وہ کھا رہا ہے، تو وہیں پر اس کا بیٹا وہ سکے لگا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، باپ بھی حرام کا کھا رہا، بیٹا بھی حرام کا کھا رہا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ آج میرے بھائیوں کیا ہو گیا ہے امت محمدیہ کو، کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا اسلام کیا دعوت دیتا تھا کہ ہم کو حلال کا کھانا ہے، اللہ حلال کو پسند کرتا ہے، حلال کے علاوہ اللہ کچھ پسند نہیں کرتا۔ لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آج مجھے کیا ہو گیا؟ مجھ سے حرام سے نہیں رکا جا رہا، محمد سے حرام سے نہیں رکا جا رہا، اسلم سے حرام کا نہیں رکا جا رہا، آفتاب سے حرام سے نہیں رکا جا رہا۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو یہاں پر ساڑی میں آ کر، ہردوئی میں آ کر اگر میری ایک بات ماننا ہے، میں کوئی چندے والا نہیں ہوں، آپ سے ہاتھ پھیلا کر رہا ہوں، اور میں اس لیے بول رہا ہوں، اللہ کی قسم میں اور میرے گھر میں حرام کا نہیں کھایا جاتا ہے، 1 روپیہ حرام کا نہیں کھایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے بھی میں صرف ایک چیز مانگ رہا ہوں کہ آپ حرام کھانا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کے بچے سٹا کر رہے ہیں، سٹے سے پیسہ کما رہے ہیں، ان کو گاڑیاں خرید کر بڑی موٹر سائیکل خرید لی جائے، لوگوں کو دکھایا جائے گا، نوجوان کو یہ شوق ہے گاڑیاں خرید لی جائے، لوگوں کو دکھایا جائے گا، باپ کو شوق ہے میری شادی، میرے بچے کی شادی عالیشان ہونا چاہیے، میری بیٹی کی شادی عالیشان ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں اپنے بھائی کا مال کھا رہا، اپنے بھائی کی زمین ہڑپ رہا، اپنے بھائی کو دھوکے دے رہا ہے۔ اور یہ نوجوان کبھی کسی چیز کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، کبھی کوئی ایپ ان کو جوا کھلا دیتا ہے، کبھی کوئی ایپ ان کو جوا کھلا دیتا ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہم تمام کو ہوش کو ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہم باز آ جائیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے، کیونکہ میرے بھائیوں سود کا کھانا یہ اللہ رب العالمین سے اعلان جنگ ہے۔ سود کا کھانا میرے بھائیوں یہ اللہ سے لڑائی کی دعوت دیتا ہے۔ ارے ہماری کیا اوقات ہے ہم اللہ سے جنگ کریں، ہم اللہ سے لڑیں؟ میرے بھائیوں بس اسی چیز سے ہم باز آ جائیں، اپنی روزی کو حلال کر لیں، اپنی رزق کو حلال کر لیں، ورنہ اس پیسے سے، حرام کے پیسے سے حج کیا جائے گا قبول نہیں ہوگا، حرام کے پیسے سے عمرہ کیا جائے گا قبول نہیں ہوگا، حرام کے پیسے سے مسجدیں بنائی جائیں گی قبول نہیں ہوگی، حرام کے پیسے سے بچوں کو پڑھایا جائے گا قبول نہیں ہوگا، حرام کے پیسے سے غریب کی مدد کی جائے گی قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں ہم اس چیز سے باز آ جائیں۔ میں اپنے آپ سے بھی بول رہا ہوں حرام کا نہیں کھانا ہے، آپ سے بھی بول رہا ہوں حرام کا نہیں کھانا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں اگر رزق ہمارا حلال ہوگا، ہمارے بچے بھی نیک ہوں گے، ہمارے بچے بھی ہمارے مطیع و فرما بردار ہوں گے، ہمارے بچے بھی ہماری اطاعت کرنے والے ہوں گے، ورنہ وہ جسم جو حلال سے پلتا ہے، جو حرام سے پلتا ہے، حرام کے پیسے سے پلتا ہے، وہ جسم اللہ کا نافرمان ہوا کرتا ہے، وہ بیٹا اللہ کا نافرمان ہوا کرتا ہے، وہ بیٹی اللہ کی نافرمان ہوا کرتی ہے۔ اور حدیث جبرائیل کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امی علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا، تجھے نہیں پتا، آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے رسول قیامت کی علامتیں ہی بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، جس کا ایک معنی یہ ہے کہ مائیں اپنی لونڈیاں اپنی مالکن کو جنم دیں گی، لونڈیاں اپنی مالکن کو جنیں گی، جس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ مائیں ایسی بیٹیوں کو جنم دیں گی جو بیٹیاں اپنی ماں کی نافرمانی کرنے والی ہوں گی۔ آج ماں اپنی ماں نماز کے لیے اٹھتی ہے اور بیٹی سے کہتی ہے بیٹا نماز پڑھ لے، بیٹی نماز پڑھ لے، بیٹی کہتی ہے تو حج بنتی ہے، تجھے زیادہ نمازیں پڑھنا آتی ہیں، تو نیک بن جا، تو جنت میں چلے جانا، مجھے نماز سے مطلب نہیں ہے۔ آج بیٹیاں ماں کی نافرمانی کرنے والی بن گئیں۔ ارے بیٹے سخت ہوتے ہیں، بیٹوں کے اندر ہوتا ہے، مردوں کے اندر ہوتا ہے، الٹی سیدھی باتیں بک دیتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
کہ بیٹیاں ایسی پیدا ہوگی جو اپنی ماں کی نہیں سنیں گی, اپنی ماں کو نوکرانی بنائیں گی. بیٹیاں ایسی پیدا ہوں گی پورے دن صبح سے شام تک وہ انسٹاگرام چلا رہی ہے, ماں کو کام کرنا پڑ رہا ہے, ماں نوکرانی کی طرح کپڑے دھو رہی, ماں نوکرانی کی طرح وہ برتن دھو رہی, کھانا بنا رہی ہے, لیکن یہ بیٹی مہارانی کی طرح موبائل چلا رہی ہے, یہ بیٹی مہارانی کی طرح اپنے بوائے فرینڈ سے چیٹنگ کر رہی ہے. آج میرے بھائیو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت لد الامۃ ربتها, مائیں لونڈیاں اپنی مالکن کو جنم دیں گی, یعنی ایسی بیٹیاں جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوں گی, ایسے بیٹوں کو جنم دیں گی جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوں گی. اس کے علاوہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتر الحفاۃ العراۃ رعاۃ الشاء یتطاولون فی البنیان, تم دیکھو گے جو غریب لوگ تھے حفاۃ العراۃ, جن کے پاؤں میں چپلیں پہننے کے لیے ہوتی تھی, چپلیں ننگے پاؤں گھوما کرتے تھے, اور جن کے پاس کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہوتا تھا, مال اتنا بڑھ جائے گا, لوگوں کے پاس پیسہ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ گھر بنائیں گے, یتطاولون فی البنیان, بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور بلڈنگیں بنا کر فخر کریں گے میرا مکان تجھ سے اچھا, میرا مکان تجھ سے بہتر ہے. آج میرے بھائیوں یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے یہاں پر ہو رہی ہیں. میرے بھائیوں اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم دنیا کے چکر میں نہ پڑے, ہم دنیا کو بھرنے کے چکر میں نہ پڑے, بلکہ اپنے دین کی فکر کریں, اپنے دین کی فکر کریں, اپنے اسلام کی فکر کریں. ہم آخرت کے بارے میں, قیامت آنے والی ہے, قیامت کی تیاری کریں اور قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور کیا پتا میرے بھائیوں, ہر انسان کو موت آتی ہے, میں آیا ہوں آپ کے یہاں, جاؤں گا, کیا پتا سفر میں میری موت ہو جائے, مر جاؤں گا, میری قیامت ہوگی, آپ کل مر جائیں, کل یہاں کسی کا جنازہ اٹھے, اس کی موت ہوگی اور اس کی موت اس کی قیامت ہوگی. میرے بھائیوں کبھی بھی ہماری قیامت آ سکتی ہے, اور یہ فتنوں کا دور ہے, ہر طرف سے فتنے, ہر طرف سے فتنے, کبھی موبائل کا فتنہ, کبھی سوشل میڈیا کا فتنہ, کبھی ارتداد کا فتنہ, کبھی کسی طریقے کا فتنہ, کبھی شادیوں کا فتنہ, بے حیائی کا فتنہ, جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا بادروا بالاعمال قبل الفتن, اے میرے صحابہ فتنوں سے آنے سے پہلے تم نے اعمال میں, نیکیوں میں سبقت کرنا, نیک اعمالوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا, تاکہ ان فتنوں میں تم گرفتار نہ ہونے پاؤ. وہ فتنے کتنے خطرناک ہوں گے, اتنے خطرناک ہوں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, ایک انسان صبح میں اٹھے گا مومن ہوگا لیکن شام میں کافر ہو جائے گا, شام میں سوئے گا مومن ہوگا لیکن صبح میں کافر ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب آخری زمانے میں ہمارے مسلمانوں کے بہت سارے قبیلے وہ مشرکین سے جا ملیں گے اور مشرک کرنے لگیں گے, ان کی زندگیوں میں بھی شرک آ جائے گا. آج میرے بھائیوں بہت سارے لوگ اپنے دین کو چھوڑ رہے, اپنے مسلک کو چھوڑ رہے, اپنا جو صحیح مسلک ہے کتاب و سنت کا, اللہ کا اور اللہ کے رسول کا, قرآن کی باتوں کو چھوڑ رہے, قرآن کا مذاق اڑا رہے, قرآن کا استہزاء کر رہے, حدیث کا مذاق اڑا رہے, رسول کا مذاق اڑا رہے, اور شرک میں ملوث ہو رہے ہیں, کافروں سے جا کر مل رہے ہیں, یہودیوں سے جا کر مل رہے ہیں, اور عیسائیوں سے جا کر مل رہے ہیں. ایسے فتنوں کے دور میں میرے بھائیوں ہمیں کیا کرنا ہے؟ بادروا بالاعمال, ہمیں نیک اعمال میں سبقت کرنا ہے. ہم کتابوں کا مطالعہ کریں, ہم تقاریر کو سنیں, اسلامی خطبات کو سنیں. اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم علم لیں, علماء سے قربت حاصل کریں, اور ہم جو نیکیوں کے اعمال ہیں, نمازیں ہیں, نمازوں کو پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں, ہم روزے رکھیں, ہم صدقہ و خیرات کریں, ہم غریبوں کی مدد کریں, ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دیں, ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں. اس طریقے سے میرے بھائیوں تب تو ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں, ورنہ فتنوں سے بچنا آسان نہیں ہوگا.
صبح میں انسان کافر مومن ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں ایک مومن ہوگا اور صبح میں کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اتنی بے حیائی عام ہو جائے گی، اتنی بے حیائی عام ہو جائے گی، کوئی کسی کو غلط کام سے نہیں روکے گا۔ شادیوں میں بے حیائی ہو، شادیوں میں بے پردگی ہو، شادیوں میں بے فضول خرچی ہو، شادی بدعت کے طریقے پر ہو اور شادیوں کو غلط طریقے پر کیا جائے، اس کو غلط نہیں سمجھا جائے گا۔ بڑے بڑے حاجی نمازی، بڑے بڑے ٹوپی والے، بڑے جبہ اور دستار والے اپنی بیٹیوں کا غیر شرعی نکاح کر رہے ہوں گے، غیر شرعی شادی کر رہے ہوں گے، اپنے بیٹوں کی غیر شرعی شادی کر رہے ہوں گے۔ یہاں تک کہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب یہ بھی ہوگا کہ ایک انسان ایک عورت کو پکڑے گا اور روڈ پر اس کو پھیلا دے گا اور اس کے ساتھ غلط کرے گا، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ایک نیک انسان بس یہی کہے گا کاش کہ تم روڈ پہ نہ کرتے، تھوڑا دیوار کے پیچھے کر لیتے۔ میرے بھائیوں، آج حالات ایسے بن گئے ہیں۔ منی پور میں کیا ہوا میرے بھائیوں؟ ننگی عورت کو، نیک عورت کو اس کو گھمایا گیا اور اس طریقے کے واقعات آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو میرے بھائیوں، کیا کیا ہونے لگ گیا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں قیامت کے آثار ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بڑی اہم حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یوشک ان تدع علیکم الامم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها۔ قیامت کے قریب میرے بھائیوں ایسا ہوگا تم پر امتیں ٹوٹ پڑیں گی، امتیں تم کو تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی، تمام کی تمام امتیں، تمام کے تمام لوگ، دوسری قومیں، دوسرے نیشنز یا دوسری کمیونٹیز تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کریں گی کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، جیسے بھوکے لوگ وہ کھانے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، کھانے کی پیالے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، دوسری امتیں تمہارے اوپر ایسے ہی دوڑ پڑیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ہماری امت کو دبایا جائے گا، مسلمانوں کو دبایا جائے گا؟ آج عالمی لیول پر میرے بھائیوں دیکھ لیجئے فلسطین میں کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ، غزہ کو تباہ و برباد کر دیا گیا، کسی نے زبان نہیں کھولی۔ ہماری تعداد کم ہے نہیں میرے بھائیوں، ہماری تعداد کم نہیں ہے۔ ہمارے پاس پیسہ کم ہے نہیں میرے بھائیوں، ہمارے پاس پیسہ کم نہیں ہے، لیکن کوئی نہیں بچا سکا، کوئی ان کی حفاظت نہ کر سکا۔ صحابہ نے پوچھا او من قلۃ یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہم کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم جھاگ کے مانند ہوگے، تم جھاگ کے مانند ہوگے۔ کیا مطلب ہے جھاگ کے مانند ہونے کا؟ میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ ہماری اگر توحید کو کوئی خراب کرنا چاہے، ہمارے ایمان کو اپنے اللہ سے کوئی ڈگمگانا چاہے، ہمارا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ اللہ کی توحید میں گڑبڑی کوئی کرنا چاہے، ہم پر جن آ جائیں، ہم پر بھوت آ جائیں، ہم عاملوں کے پاس چلے جائیں گے، ہم باباؤں کے پاس چلے جائیں گے، ہم اپنی توحید کو خراب کر لیں گے۔ ہمارے گھر بچہ نہ ہو، ہماری بہو کے گھر بچہ پیدا نہ ہو، 4 سال تک بچہ نہ ملے، ہم باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بابا ہمیں اولاد دیں گے، ہم اپنی توحید کو خراب کر لیتے ہیں۔ آج یہ نوجوان ان کو محبت کے چکر ہیں، کوئی نوجوان بابا کے پاس جاتا ہے ہمیں فلاں تعویذ بنا دیا جائے، بیٹی بابا کے پاس جاتی ہے فلاں تعویذ بنا دیا جائے، میں اس لڑکے کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتی ہوں، میں اس لڑکی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتا ہوں، اور ہم اپنی توحید کو بگاڑ لیتے ہیں۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا میرے بھائیوں۔
آج ہمارا میرے بھائیوں ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھاگ کے مانند ہوگے, تمہارا ایمان کمزور ہو چکا ہوگا, تمہیں نہ اللہ کی باتوں سے مطلب ہوگا نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے مطلب ہوگا. تم تو یوٹیوب پہ جس کو سن کر, کسی غریب کو سن کر, کم علم کو سن کر, جس طرف وہ تمہیں بہکانا چاہے اپنے طرف بہکا لے گا, اپنا مرید بنانا چاہے آپ کو اپنا مرید بنا لے گا اور تم اس کے پیروکار بن جاؤ گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ چھوٹے لوگوں سے علم لیا جائے گا. اور عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا چھوٹے لوگوں کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا چھوٹوں کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی کم عمر ہوگا, بلکہ چھوٹوں کا مطلب یہ ہے ایسے لوگ جو اپنے دماغ کے نام پر, اپنی دماغ سے, اپنے رائے سے اسلام کو بیان کر رہے ہوں گے. جو دل میں آئے گا قرآن کی تشریح کریں گے, جو دل میں آئے گا حدیث کی تشریح کریں گے, لوگوں کے مطابق, ان کے ذہن کے مطابق ان کو فتویٰ دیں گے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور ان کو فتویٰ دیں گے, اور نوجوانوں کو, بوڑھوں کو اپنا پیروکار بنائیں گے. میرے بھائیوں وہ کوئی جہلمی مرزا جہلمی ہے اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں, میں ان کی باتیں کر رہا ہوں. چھوٹے لوگوں سے, چھوٹے دماغ والے لوگوں سے یا اپنی عقل کو سب کچھ سمجھنے والے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا. میرے بھائیوں آج ایسا ہونے لگا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم رحمی, یہاں تک کہ میرے بھائیوں قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی عام نہ ہو جائے اور لوگ ایک دوسرے سے بے حیائی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. تیرے گھر شادی میں یہ بے حیائی ہوئی, میں اس سے زیادہ بے حیائی کرنے کی کوشش کروں گا. وقطیعۃ الرحم, اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں رشتہ داریوں کو توڑا جائے گا, رشتہ داریوں کا پاسو خیال نہیں رکھا جائے گا, پاسو لحاظ نہیں رکھا جائے گا. آج میرے بھائیوں رشتہ داریوں کو توڑنا عام بات ہو گئی ہے. ذرا سی بات ہو جائے ایک بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ دیتا ہے, ذرا سی بات ہو جائے ایک بیٹا اپنی ماں کو چھوڑ دیتا ہے, اب بہو کے کہنے پر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر چلے جاتا ہے. اور وہ ہستی, ماں باپ جو اس کائنات کی سب سے بہترین ہستی ہے, وہ ہستی جو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے, بیٹا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتا ہے. کوئی دلی رہنے لگتا ہے, ماں کو بیٹے کی شکل دیکھنے نہیں ملتی. کوئی کہیں چلا جاتا ہے, باپ کو بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے لگتی. کوئی اپنے ماما کو چھوڑ دیتا ہے, ذرا سی بات پر کوئی اپنے پھپھا کو چھوڑ دیتا ہے. کسی نے جا کر چگلی لگا دی, آپ کا بھتیجا ایسے کہہ رہا تھا, آپ کا ماما ایسے کہہ رہا تھا, آپ کا بیٹا ایسے کہہ رہا تھا. ذرا سی باتوں پر رشتوں کو توڑا جا رہا ہے, رشتوں کو کاٹا جا رہا ہے. اور آج میرے بھائیوں ہم اپنے والدین پر, اپنی بیویوں کو فوقیت دینے لگ گئے, اپنے والدین پر اپنے دوستوں کو فوقیت دینے لگ گئے, اپنے باپ پر اپنے دوستوں کو فوقیت دینے لگے. باپ نے کہا بیٹا یہ کر لے, دوست نے کہا بیٹا یہ کر لے, میرے دوست یہ کر لے. بیٹا کیا کرتا ہے, باپ کی بات کو نہیں مانتا اور دوست کی بات کو مان لیتا ہے. باپ کہتا ہے رات کے 12 بج گئے ہیں, موٹر سائیکل لے کر باہر مت جا, تجھے نقصان ہو سکتا ہے, تو غلط کام کر سکتا ہے. لیکن دوست کہہ رہا ہے چلو کیا ہوا, چلتا ہے, پارٹیاں چلتی ہیں, ہم نوجوان ہیں, ہمارا خون گرم ہے. اور وہ نوجوان باپ کی بات کو ٹھکرا کر, باپ کی بات کو ٹھوکر مار کر دوست کی بات پر وہ 12 بجے, رات کے 2 بجے موٹر سائیکل لے کر, کار لے کر دوست پارٹیاں کرنے نکل جاتے ہیں. اور میرے بھائیوں گھر خوشخبری آتی ہے, گھر بری خبر آتی ہے کہ ان سب بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب اچانک موت ہونے لگ جائیں گی. آج میرے بھائیوں اچانک موت ہونے کے واقعات آپ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ کا اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے, کوئی بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک اس کو آ جاتا ہے. اور کتنے سیلیبریٹیز کو آپ نے دیکھا, کوئی
گانے گا رہا تھا، کوئی سنگر تھا، کوئی کھیل رہا تھا، کوئی تقریریں کر رہا تھا، اور اچانک ہارٹ اٹیک آتا ہے اور دل بند ہو جاتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے قریب موتیں بڑھ جائیں گی، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب آخری زمانے میں اور زلزلے بڑھ جائیں گے۔ آج میرے بھائیوں جس طرف دیکھو نیوز اٹھا کر دیکھیے، دنیا کے کونے کونے میں ہر طرف کہیں نہ کہیں بڑے بڑے زلزلے آتے ہوئے نظر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں آج علماء کا مقام گھٹتا جا رہا ہے، ہم علماء کا احترام نہیں کر رہے، ہم علماء کو کمتر سمجھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالی لوگوں سے علم کو یوں ہی نہیں اٹھا لے گا، اچانک علم کو اٹھا لیا جائے گا، اللہ اس طرح نہیں کرے گا، بلکہ کیا ہوگا، علماء کو موت ہوگی، یقبض العلم بقبض العلماء، علم کو اٹھایا جائے گا علماء کی موت سے۔ آج میرے بھائیوں بڑے بڑے علماء کی موتیں ہو رہی ہیں اور کوئی بڑا عالم پیدا نہیں ہو رہا ہے، پھر کیا ہوگا، لوگ کیا کریں گے، لوگ ایسے ہی جاہلوں لوگوں کو اپنا سردار بنا لیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا، میڈیا پر کسی کو سنیں گے اور ان سے فتوے اور اسی طریقے سے مسئلے مسائل معلوم کریں گے اور ان کو اپنا سب سے بڑا مولانا سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں یہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں، یہ میرے بھائیوں قیامت کی علامتیں ہیں، قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے۔ میرے بھائیوں ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، ہم اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ میں نے سب سے پہلے کہا امانتوں کو ضیاء کر دیا جائے گا، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں مجھے کیا امانت داری سونپی گئی، میرے بچے بھی میری امانت ہیں، میں ان بچوں کو ضائع نہ کروں، ان بچوں کی اچھی تربیت کروں، ورنہ مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا، آدمی ذمہ دار ہے اپنی بہنوں کا، آدمی ذمہ دار ہے اپنے بیٹوں کا، آدمی ذمہ دار ہے اپنی بیٹیوں کا۔ ہم اپنے بیٹوں پر نظر رکھیں، ہم اپنی بیٹیوں پر نظر رکھیں۔ آج میرے بھائیوں ہم نے 12 سال کے بچوں کو موبائل تھما دیے ہیں، موبائل پر غلط کر رہے۔ آج ہمیں کیا لگتا ہے کہ کسی نے ذرا سے 20,000 روپے کما لیے اور بڑا موبائل وہ لے کر آ جاتا ہے، اور میرے بھائیوں جتنا موبائل نے نقصان کیا ہے اللہ کی قسم آج کے دور میں کوئی اتنا نقصان نہیں کر رہا۔ ماں باپ کی شکایتیں ہیں، مکتب میں پڑھانے والے بچے، ماں باپ آتے ہیں کہ اب بچے پڑھ نہیں رہے، بچوں کو پڑھنا نہیں آتا، اور رپورٹ کے مطابق پورے انڈیا کا برا حال ہے، پورے انڈیا میں 8ویں کلاس کے بچے دوسرے کلاس کی ٹیکسٹ نہیں پڑھ سکتے، 10ویں کلاس کے بچے تیسرے کلاس کی ٹیکسٹ نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے بچوں کا بھی وہی حال ہے۔ پرابلم کیا ہے، ہمارے بچوں کو موبائل تھما دیا گیا۔ آج مائیں بچہ روتا ہے ان کو موبائل تھما دیتی ہیں، تھوڑی سی پریشانی برداشت نہیں کرتی، اور پھر کیا ہوتا ہے، بچہ بگڑ جاتا ہے، بچے کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں، بچے کا دماغ کمزور ہوتا ہے، بچے کا جسم کمزور ہوتا ہے، کیونکہ موبائل سے وہ شعاعیں بھی نکل رہی جو شعاعیں ایک بچے کو بھی نقصان پہنچا رہی، مجھے بھی نقصان پہنچا رہی، ایک بوڑھے کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ آج یہ موبائل میرے بھائیوں اگر سب سے بڑا فتنہ کسی کو کہہ سکتے ہیں تو یہ موبائل کا فتنہ ہے، یہ انٹرنیٹ کا فتنہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ ارے میرے بھائیوں میں صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کو سن رہا تھا، کس ٹائم پر 2000 کے ٹائم پر اور اس سے پہلے کی بات، ان سے انٹرنیٹ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا حکم ہے انٹرنیٹ کے بارے میں، تو انہوں نے اس ٹائم پر کہا تھا کہ اس سے بچا جائے، اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ آج تو میرے بھائیوں بے حیائی ہی بے حیائی، فتنے ہی فتنے، جوا ہی جوا، پورا موبائل بے حیائیوں سے بھرا ہوا، پورا سوشل میڈیا بے حیائیوں سے بھرا ہوا۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو موبائل تھما دیا، بچوں سے پڑھائیاں نہیں ہو رہی، ہم نے بچے کو ایگزام کی تیاری کرنے بھیج دیا، وہ تیاری نہیں کرنے پا رہا، دن رات ریل دیکھ رہا ہے۔ 8ویں کلاس کا بچہ اپنی کتاب کو سامنے رکھتا
ہے, کمرے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کتاب سامنے, باپ نہیں ہوتا ہے تو موبائل دیکھتا ہے, ماں داخل ہوتی ہے تو کتاب دیکھنے لگتا ہے. ماں باپ کو پاگل بنایا جا رہا ہے. ماں باپ پاگل مت بنیے, آپ کو عقل ہے, آپ ہوش کے ناخن لیں, اپنے بچوں کی ذمہ داری لیں. ان کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اور میں جو بات بیان کرنے چاہ رہا تھا, آج ہم اتنے مالدار نہیں, اور کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو گھوڑا تانگا چلاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں, 300 روپے دن کا کماتے ہیں, 400 روپے دن کا کماتے ہیں, لیکن ان کے 12 سال کے بچے کے ہاتھ میں اتنا بڑا موبائل ہے. میرے بھائیو, کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے. اور ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. ایک چینی انسان بلینر ہے, دنیا کا سارا پیسہ اس کے پاس ہے, لیکن 12ویں کلاس تک اس نے اپنے بچوں کو موبائل نہیں دیا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں کھانے کے لیے نہیں, گھر میں پہننے کے لیے نہیں, گھر میں چپلیں پہننے کے لیے نہیں, عید پر نئے کپڑے پہننے کے لیے نہیں, لیکن ہمارے 4 بچے 12 سال کا, 14 سال کا, 16 سال کا, 18 سال کا, تمام کے تمام بچوں پر وہ چپل لیے ہوئے ہیں, بڑا موبائل لیے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, ان کے ہاتھوں میں یہ زہر نہ تھمائیے, ان کے ہاتھوں میں یہ چاقو, یہ تلوار مت تھمائیے. اللہ کی قسم, ہر عمر کے لوگوں کو اس موبائل نے بگاڑ دیا ہے. صرف بچوں کی بات نہیں کر رہا, یہ نوجوان جو 18 کے ہو گئے ہیں, جو پڑھنے جا رہے ہیں یونیورسٹی میں, یہ پڑھائی نہیں کر رہے, دن رات انسٹاگرام چلا رہے, اسنیپ چیٹ چل گیا ہے, فوٹو شیئر کیے جا رہے, اسٹریک بنائی جا رہی ہیں. یہ ہماری بیٹیاں شادیوں میں فوٹو بنا رہی ہیں, یہ ہماری بیٹیاں گھومنے جا رہی ہیں, ہمارے بیٹے گھومنے جا رہے ہیں, فوٹو شیئر کیے جا رہے, اسٹریک بنائی جا رہی ہیں. ہم ہوش کے ناخن لیں, ذمہ دار ہوش کے ناخن لیں. اور میرے بھائیوں, وہ بوڑھا جو مسجد میں پڑا رہتا تھا, کوئی نہ کوئی کتاب اس کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی, آنکھیں نہیں چلتی تھی, کبھی چشمہ ہٹاتا تھا, کبھی چشمہ لگاتا تھا, اس کو پڑھنے کی کوشش کیا کرتا تھا, قرآن کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتا تھا, قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتا تھا. لیکن آج کیا ہو گیا ہے, نماز پڑھتا ہے, اور نماز پڑھنے کے بعد وہ گھر میں آتا ہے, یا دکان پر جاتا ہے, یا چوپار پر بیٹھتا ہے, چوراہے پر بیٹھتا ہے, اور موبائل چلاتا رہتا ہے, ریل اسکرول کرتا رہتا ہے, ریل اسکرول کرتا رہتا ہے. میرے بھائیوں, اس موبائل نے بچوں کو بھی بگاڑ دیا, اس موبائل نے نوجوان کو بھی بگاڑ دیا. اس موبائل نے جو آدھیڑ عمر کا 40, 50 اور 55 کا ہے, اس کو بھی بگاڑ دیا. اس کا بھی اپنے کام میں من نہیں لگ رہا, اپنا کاروبار اچھے سے نہیں کر رہا ہے, کیونکہ سامنے اس نے IPL چل رہا ہے, IPL دیکھ رہا. بہویں, ہماری بیٹیاں, بچہ رو رہا ہے, بچہ بلک رہا ہے, لیکن یہ ڈرامے دیکھ رہی ہے, یہ پاکستان کا سیریل دیکھ رہی ہے, یہ پاکستانی ڈرامے دیکھ رہی ہے. بچہ رو رہا ہے, بچہ بلک رہا ہے. ارے میرے بھائیوں, تم ڈرامے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میری ماں و بہنوں, ارے اس بچے سے زیادہ قیمتی چیز تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ڈرامہ تمہارے بچے سے زیادہ قیمتی ہے؟ یہ بچہ بگڑ جائے گا. آج ڈراموں میں پڑی ہو, آج تم نے اپنے آپ کو بزی کر رکھا ہے, فیس بک پر پوسٹیں لکھ رہی, انسٹاگرام پر اپنے فوٹو شیئر کیے جا رہے, بچہ بلک رہا ہے. بچوں کو ٹائم نہیں دو گے, آپ سے محبت نہیں ہوگی, اور جب محبت نہیں ہوگی, بڑے ہوں گے آپ کو پھر محبت نہیں کریں گے, یہ آپ کے نافرمان پیدا ہوں گے, یہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, آدمی اپنے گھر کی فکر کرے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ہم یہاں پر دیکھیں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے قریب یتقارب الزمان, زمانہ قریب ہوتا چلا جائے گا. اور اس چیز کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بھی فرمایا. کیا فرمایا؟ فَتَكُونُ السَّاعَةُ سَنَةُ كَالشَّهْرِ, ایسا زمانہ آئے گا جلدی جلدی سال گزرتے چلے جائیں گے. آج میرے بھائیوں, میں بھی محسوس کر رہا, آپ بھی محسوس کر رہے, پوری دنیا محسوس کر رہی ہے, کورونا کے بعد سے ٹائم کتنا جلدی گزر رہا ہے, سال کے سال گزر رہے, مہینے کے مہینے گزر رہے. تو آپ نے فرمایا زمانہ قریب ہوتا چلا جائے گا, فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ, اس میں کیا ہوگا؟
साल महीने के बराबर लगेगा। वयकूनु الشهر कलजुमअती, और महीना वो हफ्ते के बराबर हो जाएगा, हफ्ते के बराबर लगेगा। वतकूनु الجمعة कलयौम, और हफ्ता वो दिन के बराबर लगने लगेगा। आज मेरे भाइयों, ये क़यामत की निशानियां, क़यामत के अलामात और आखिरी ज़माने की जो चीज़ें, हम मेरे भाइयों सारी चीज़ों में गिरफ्तार हैं, सारी बुराइयां हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं, हम मसाजिद से दूर हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब ऐसा भी होगा कि एक इंसान मस्जिद के पास से गुजर जाएगा लेकिन 2 रकात पढ़ने की उसे तौफीक नहीं होगी। आज मेरे भाइयों, हम मस्जिद के पास से गुजरते हैं लेकिन नमाजें नहीं पढ़ते। हमारे घरों में हम अगर नमाजी हैं, हमारे बेटे नमाजी नहीं, हमारी बहुएं नमाजी नहीं, हमारी बेटियां नमाजी नहीं, हम नमाजों की फिक्र करें। नमाज बहुत बड़ी चीज है मेरे भाइयों। जो एक टाइम की नमाज छोड़ देता है, सहाबा फरमाते हैं कि हमारे जमाने में सिर्फ नमाज छोड़ने को कुफ्र समझा जाया करता था, नमाज छोड़ने को कुफ्र गर्दानते थे। लेकिन आज हमने मेरे भाइयों नमाज को कितना हल्का समझ लिया है। नमाज को यूं ही छोड़ देता है, जरा जरा सी बातों पर नमाजें छोड़ दी जाती हैं। तो जो भी अलामतें हमारी बयान की गई हैं, क़यामत की अलामतें, हम अपने आप में गौर करें, अपने नफ्स में गौर करें, अपने दिल में गौर करें। और मेरे भाइयों, जो शेख ने एक हदीस पढ़ी थी, मैं भी उसको आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मैं अपनी उम्मत पर इस बात का मुझे डर नहीं है ये गरीब हो जाएंगे, बल्कि इस बात का डर है कि दुनिया इनके सामने मुंह खोल कर आएगी और ये दुनिया में ऐसे पड़ जाएंगे, हलाक हो जाएंगे जैसे पहले की कौमें हलाक हो गई दुनिया के चक्कर में पड़कर। आज मेरे भाइयों यही हो रहा है, हम दुनिया के चक्कर में पड़कर अपने आप को हलाक कर चुके हैं। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोग तुम पर क्यों हमले करेंगे, लोग तुमको क्यों परेशान करेंगे, क्यों परेशान करेंगे? यूज़अ फीकुमुल वहन, तुम्हारे अंदर कमजोरी डाल दी जाएगी, तुम्हारे अंदर वहन डाल दिया जाएगा। सहाबा ने पूछा, ये कमजोरी क्या चीज है, ये वहन क्या चीज है? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत डाल दी जाएगी, तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत डाल दी जाएगी, माल की मोहब्बत डाल दी जाएगी। हर इंसान को अपनी फिक्र होगी, कोई कौम का नहीं सोचेगा, कोई कौम की फिक्र नहीं करेगा। हर इंसान ये सोचेगा मेरा बड़ा घर बन जाए, मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, दूसरे के बच्चे मरते हैं मर जाएं, दूसरे के बच्चों को फिलिस्तीन, मेरे भाइयों मिसालें मैं ये दे रहा हूँ, मुसलमानों को दूसरे मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं किसी के लिए दुआएं नहीं कर सकता, मैं किसी के लिए, अपने फिलिस्तीनी भाइयों के लिए या मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में जो उनके साथ किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है, कोई अपने हाथ को उठाने के लिए तैयार नहीं है। हर इंसान सोच रहा है मैं तो आराम से जी रहा हूँ, मेरे घर तो अच्छा खाना आ रहा, मैं तो मिठाइयाँ खा रहा, मेरे बच्चे की शादी तो अच्छी हो रही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे भाइयों, हम इस एटीट्यूड से बाज आ जाएं। इस्लाम जो हमें सिखाता है, हम अपने आप की भी फिक्र करें और अपने घर वालों की फिक्र करें, अपने मुआशरे की फिक्र करें, अपने मुसलमानों की फिक्र करें, अपने लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करें, अपने मोहल्ले वालों के लिए दुआ करें, साड़ी के इस कस्बे के मुसलमान भाइयों के और दीगर अफराद के लिए दुआ करें, उनके लिए हिदायत की दुआ करें, उनके लिए इस्लाम की दुआ करें। और अपने तमाम मुसलमान भाइयों की जो मफरूज हैं, अपने तमाम मुसलमान भाइयों की जो परेशान हैं, जिनको दबाया जा रहा, हम उनके लिए दुआ करें। आज मेरे भाइयों, जिसको कहते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपनी फिक्र करना, उसी का मतलब है हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत डाल दी जाएगी। आज कोई ऐसा नहीं कर रहा कि अजीम आगे बढ़ रहा है, मैं इसको भी आगे बढ़ाऊंगा, इसको भी ऊपर लेकर आऊंगा, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदी, अल्लाह की कसम जिसमें मोहम्मद की जान है, जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता यहां तक कि वो पसंद करने लगे अपने भाई के लिए जो अपने लिए पसंद करता है। मैं अगर बड़ा बनना चाहता हूं, मैं अपने मुसलमान
مسلمان بھائی کو بھی اوپر لے کر آؤں. اگر مجھے کاروبار میں فائدہ ہو رہا ہے, میرا کاروبار اگر آگے بڑھ رہا ہے, مجھے کوئی کاروبار کی ٹرک پتہ چل گئی ہے, مجھے کاروبار کی کوئی اسٹریٹجی پتہ لگ گئی ہے, تو میں خود آگے بڑھوں, اپنے بھائی کو بھی بتاؤں. اگر میں اچھا پڑھنے والا ہوں, مجھے میتھ اچھا آتا ہے, مجھے انگلش اچھی آتی ہے, مجھے بایو اچھی آتی ہے, مجھے کیمسٹری اچھی آتی ہے, اس نوجوان کے دل میں یہ فکر ہونا چاہیے کہ میرے بھائی کو بھی آنا چاہیے, میں اس کو میتھ سکھا دوں, میں اس کو کیمسٹری سکھا دوں, میں اس کو بایو سکھا دوں. مسلمانوں کے درمیان آپس میں نفرتیں نہیں ہونا چاہیے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی اس حدیث کے جواب میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پردھانی میں اٹھ رہا ہوں, میں پردھان بننا چاہتا ہوں, ایک ہی تو جیت سکتا ہے, میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے میں بھی دیکھوں کہ میں بھی جیت جاؤں, وہ بھی جیت جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میں ٹاپ کرنا چاہتا ہوں, سانڈی میں 10th کا ایگزام ٹاپ کرنا چاہتا ہوں, پہلے نمبر پر آنا چاہتا ہوں, 12th ٹاپ کرنا چاہتا ہوں, یا اسی طریقے سے میرے بھائیوں اپنے کلاس میں ٹاپ کرنا چاہتا ہوں, تو میں اپنے بھائی کے لیے کیسے چاہ سکتا ہوں؟ عبید اللہ سندھی نے اس کے بارے میں فرمایا, اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان سے حسد کو ختم کیا جائے, مسلمانوں کے درمیان سے آپسی نفرت کو ختم کیا جائے. ان کے دلوں میں یہ نہ ہو اس سے میں آگے بڑھ جاؤں, بلکہ کیا ہے, الدین النصیحہ, یہ دین خیر خواہی کا نام ہے. میں اگر اپنا بھلا چاہتا ہوں, مجھے راشن میں کوئی کامیابی مل گئی ہے, مجھے گورنمنٹ سے کوئی اسکیم کا پتہ لگ گیا ہے, تو اس میرے پڑوسی کو بھی پتہ لگنا چاہیے. گورنمنٹ سے اگر کوئی فائدہ میں اٹھا رہا ہوں, تو میرے پڑوسی کو بھی فائدہ ملنا چاہیے. یہ ہے میرے بھائیوں الدین النصیحہ. اب یہاں پر میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں نصیحت کے طور پر. وہ تو قیامت کی علامتیں تھیں کہ اب کرنے کے کام کیا ہیں. اس فتنوں کے دور میں ہم کیسے اپنے آپ کو سنبھالیں, ایسا نہ ہو کہ ہم صبح میں مومن ہو, شام میں کافر ہو جائیں, شام میں مومن ہو, صبح میں کافر ہو جائیں, ہماری توحید ختم ہو جائے, ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں. اس کے لیے میرے بھائیوں سب سے پہلی ضرورت ہے ہم اپنے ایمان کو ٹھیک کریں, اللہ رب العالمین پر ایمان اپنا کامل کریں. آج اللہ کا توکل ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے. زندگی میں ذرا سی پریشانی آ جائے, ہم مایوس ہو جاتے ہیں, ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. کوئی اللہ پر امیدیں نہیں لگا رہا, کوئی اللہ پر بھروسہ نہیں لگا رہا کہ اللہ دینے والا ہے. اللہ نے اگر مصیبت میں ڈالا ہے, امن یجیب المضطر اذا دعاہ, ارے اللہ کے سامنے پکار کے تو رکھیے, اپنی پریشانی کو رکھیے. آپ مقروض ہیں, آپ کا کاروبار ٹھپ ہو گیا, آپ کی جاب چلی گئی, آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, آپ کے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر تو دیکھیے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور میرے بھائیوں کتنے ایسے لوگ ہیں اگر کھانے کو نہ ملے, اگر تھوڑی مالی تنگی ہو جائے, حرام کاروبار کی طرف چلے جاتے ہیں, حرام کا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ارے بغیر حرام کے ہمارے کاروبار نہیں چل رہے, جب تک سود نہ لیا جائے, جب تک سٹا نہ کھایا جائے, ہماری دکانیں نہیں چل رہی ہیں. میرے بھائیوں اس میں کیا کرنا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں, ہم اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اختیار کریں, ڈر پیدا کریں, اللہ سے ڈر جائیں. کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں, کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں, ہم حرام کام نہیں کریں گے, ہم سود نہیں لیں گے, ہم سٹا نہیں لگائیں گے, ہم رشوتیں نہیں لیں گے, ہم چوریاں نہیں کریں گے, ہم غلط کام نہیں کریں گے. اس طریقے سے میرے بھائیوں ہم اپنے ایمان کو اللہ سے تعلق مضبوط کریں. آج ہمارا تعلق غیر اللہ سے ہونے لگا ہے, آج ہم محبت کرتے ہیں. آج کا نوجوان کہتا ہے اپنی محبوبہ سے, اپنی معشوقہ سے, میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. حرام ہے. آج ہماری بہن کہتی ہے, ہماری بیٹی اپنی محبوب سے کہتی ہے میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں. غیر اللہ سے ہمارا تعلق بڑھ گیا. ہمیں کیا کرنا ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرتے ہیں تو اپنے اللہ سے کرتے ہیں. اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں, اپنے باپ سے بھی زیادہ, اپنی ماں سے بھی زیادہ, اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ, اپنے بھانجوں پوتوں نواسوں اور اسی طریقے سے تمام رشتہ داروں سے زیادہ, اپنے کاروبار سے زیادہ, اپنی پوسٹوں سے زیادہ, اپنی جاب سے زیادہ, اپنی عہدوں سے زیادہ
ہم اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میں نے جو بھی تذکرہ کیا تھا، ہم اللہ کی توحید پر قائم رہیں۔ جو اللہ کی توحید کا تقاضا ہے، کیا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ہم باباؤں کے پاس جا کر اپنی توحید کو نہ بگاڑیں۔ لیکن آج میرے بھائیوں، اہل حدیثوں کے اندر بھی بالکل عام سا چلن ہو گیا ہے، کسی کے 1,00,000 روپے چر جائیں وہ فال نکالنے والے کے پاس چلا جاتا ہے، وہ عراف کے پاس چلا جاتا ہے، میرا یہ سامان چوری ہو گیا، بتاؤ سامان کس نے چرایا ہے، اور جو جنوں سے مدد لیتا ہے ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ہماری بیٹی کو اگر جھاڑ پھونک یا اسی طریقے سے ہماری بیٹی جادو کا شکار ہو جائے یا اسی طریقے سے اس پر جنات شامل ہو جائیں، جنات سوار ہو جائیں، تو ہم باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی توحید کو بگاڑ لیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہمارے اولاد پیدا نہ ہو، ہمارے گھر میں ہماری بیٹی کے بچہ پیدا نہ ہو، ہماری بہو کے بچہ پیدا نہ ہو، 4 سال ہو گئے بچہ نہیں ملا ہے اور ہم اپنی توحید کو خراب کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو فرمایا تھا، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تم اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ کرنا، گرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اللہ نے قسمت میں لکھا ہوگا ہماری بچی کا علاج ہو جائے گا، نہیں قسمت میں لکھا ہے اس کی موت ہوگی، موت ہو جائے گی، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اسی چیزوں کے چکر میں میری بہن کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر ہمیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، چاہے کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، لیکن اپنی توحید کو خراب نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان 2 چیزوں کو پکڑے رہو گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے۔ قرآن حدیث کو تھامے رکھنا، کسی اور چیز کی طرف مت بھاگنا، کسی بابے کی طرف، اس کی دعوت کی طرف مت جانا۔ بس تمہیں ایک چیز کا یاد رکھنا ہے، کسی چیز کا ثبوت مانگنا ہے، کسی چیز کو دیکھنا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ کو کیا مانگنا ہے کہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے، حدیث میں ہے یا نہیں ہے، کتاب و سنت کے اندر۔ اور کتاب و سنت کو کسی مولوی کی یا کسی یوٹیوب کے مولوی کی رائے کے مطابق سے نہیں سمجھنا ہے، بلکہ سلف کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے قرآن کو سمجھا ہے، جس طریقے سے صحابہ کرام نے حدیث کو سمجھا ہے، ہمیں ان چیزوں کو اس طریقے سے سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی توحید کو مضبوط کریں، کتاب و سنت سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اور تیسرے نمبر پر میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہم انڈیویجولی طور پر، انفرادی طور پر اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ ہر ایک انسان ذمہ دار ہے، اپنے بچے کو بھی پڑھائے، اپنی بچیوں کو بھی پڑھائے، اپنے بیٹوں کو بھی پڑھائے، اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھائے، اور اس میں سب سے پہلے ان کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ میرے بھائیوں، پہلے کیا ہوا کرتا تھا پورے عالم اسلام میں اور ہندوستان کے اندر، مسجد سے جڑے ہوئے ہمارے مکاتب ہوا کرتے تھے، اور ان مکاتب میں ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، ان کو حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی، ان کو نماز پڑھائی جاتی تھی، نمازیں سکھائی جاتی تھی، ان کو دعائیں سکھائی جاتی تھی، قرآن اچھے طریقے سے پڑھنا سکھایا جاتا تھا۔ لیکن پتہ نہیں کس طریقے سے ہم پھنس گئے، ہم چالوں میں آ گئے، ہمارے اندر خرافات آ گئی، اور مساجد سے دھیرے دھیرے ہر جگہ سے مکاتب کو ختم کیا جا رہا ہے، اور جس کے نتیجے میں آج ہمارے بچے میرے بھائیوں قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ 10واں پڑھ گئے، وہ MBBS بن گئے، وہ ڈاکٹر بن گئے، وہ لائر بن گئے، وہ انجینئر بن گئے، لیکن ان کو اللہ کا کلام پڑھنا نہیں آتا ہے، رب کا فرمان ان کو سمجھ میں نہیں
آتا ہے اللہ کے قرآن کو وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ہم تعلیم دیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اور سب سے پہلے ہم ان کو دین کی تعلیم دیں، ہم ان کو قرآن کی تعلیم دیں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، پہلے دین پڑھائیں، اور اس کے بعد آپ کو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے بنائیے، اپنی بچی کو ڈاکٹر بنانا ہے بنائیے، کوئی نہیں روک رہا۔ آپ کو اپنے بچوں کو بزنس مین بنانا ہے بنائیے میرے بھائیوں، آپ کو اپنے بچے کو لائر بنانا ہے، وکیل بنانا ہے، آپ کے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے ابروڈ بھیجنا ہے، جو بھی کرنا ہے آپ کریں، لیکن اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں، ان کے لیے دینی تعلیم کا انتظام ضرور کرائیں۔ جہاں پر بھی آپ کے لیے اس کا انتظام ہے، سانڈی میں انتظام ہے، یہاں پر انتظام کریے۔ اگر انتظام نہیں ہے تو میرے بھائیوں میں ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہوں گا، پورے ہندوستان میں آج ضرورت ہے کہ ہمارے ذمہ داران، ہمارے علماء اپنے بچوں کے لیے مدارس کو قائم کریں، ایسے اسکول قائم کیے جائیں، ہائیبرڈ ماڈل کے اسکول قائم کیے جائیں، جہاں پر ایک طرف انگریزی بھی پڑھائی جائے تو ایک طرف قرآن بھی پڑھایا جائے، جہاں پر ایک طرف سائنس پڑھائی جائے تو ایک طرف حدیث بھی پڑھائی جائے، جہاں پر ایک طرف کمپیوٹر سکھایا جائے تو ایک طرف عقیدہ بھی سکھایا جائے، جہاں پر ایک طرف پینٹنگ سکھائی جائے، جہاں پر کھیل سکھائے جائیں، تو ایک طرف میرے بھائیوں نماز کی مشق بھی کرائی جائے، لوگوں کو نماز بھی سکھائی جائے، ان کو قرآن کا ترجمہ بھی سکھایا جائے اور تفسیر بھی سکھائی جائے۔ اس طریقے کے اسکول کی ضرورت ہے۔ اور ذمہ داروں میرے بھائیوں، ہم انڈیویجول طور پر اپنے گھر کے لیول پر جو کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے، دنیاوی تعلیم بھی دینا ہے، دین کی تعلیم بھی دینا ہے۔